بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا منظور حسین قادری صاحب اور آپ کے ساتھ ہی محترم المقام حضرت علامہ و مولانا محبوب اکبر قادری صاحب۔ آج داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی نسبت سے علامہ مولانا منظور حسین قادری صاحب آپ کی کرامات پر گفتگو فرمائیں گے۔ دعا ہے خالق کے کائنات رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں داتا صاحب علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت علامہ و مولانا منظور حسین قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلواری صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، ہمارے اسی نیٹ ورک سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے آپ نے اسی پلیٹ فارم سے آپ نے سیرت طیبہ سماعت کی ہوگی۔ آج بھی چند باتیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات مالک لم یزل سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ پڑھ کر اس پر ہم سب کو رب تعالیٰ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو اپنی زندگی بسر کی ہے، ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے اندر گزاری ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، آپ کی کرامات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے دین اسلام کا پرچم کو بلند کرنا تھا، اور سب سے بہترین جو جگہ تھی دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے وہ مسجد تھی۔ تو آپ نے پہلے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں، یہاں پر مسجد بن جائے گی اور یہاں پر لوگوں کے فیصلے ہوں گے، یہاں پر بیٹھ کر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ تو جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا ارادہ کیا تو اپنے جو مریدین سے ان کے ساتھ بات کی تو سب راضی ہو گئے، سب نے اتفاق کر لیا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب مسجد کی بنیاد رکھی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اب مسجد کی بنیاد رکھی، آہستہ آہستہ مسجد کا کام اپنے آخری مراحل کی طرف گیا، مسجد کا کام مکمل ہو گیا۔ وہاں پر جب مسجد کا کام مکمل ہو گیا اور نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے وہاں پر اعتراض کیا کہ مسجد کا جو محراب ہے یہ سیدھا نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے۔ مسجد کا جو محراب ہے یہ قبلہ رخ نہیں ہے۔ تو قربان جائیں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان پر کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید فرمایا کہ سب نمازیوں کو دعوت دی کہ نماز آ کر اس مسجد کے اندر ادا کریں۔ اب جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو دعوت دی نماز کی، اب سب جمع ہو گئے، علماء کرام بھی تھے اور لوگ بھی تھے جو سب جمع ہو گئے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی فرمائی، جماعت آپ نے خود کی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ مسجد کا جو محراب ہے جو قبلہ رخ ہے یہ صحیح نہیں ہے، مسجد کا جو محراب ہے یہ قبلہ رخ ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ مسجد کا جو محراب ہے جو قبلہ رخ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو مسجد کے محراب سے بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر نظر آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر نظر آیا تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو بھی یہ استطاعت حاصل ہے کہ رب نے لاہور کی سرزمین سے لے کر بیت اللہ شریف کے درمیان تک جتنے حجاب بھی تھے وہ سارے ہٹا دیے،
یہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ تو سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو شوق دشوق حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے اور بھی بہت سے کرامات ایسی موجود ہیں۔ ایک شخص ہے کہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آج میں یہ پیغام ان لوگوں کے نام جو منکر ہیں، جس بات کے قائل نہیں ہیں، جس بات کو مانتے نہیں ہیں، تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پن انوار کے سامنے ایک سوالی بیٹھا تھا، سوال کر رہا تھا حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ مجھے کچھ کھانے کی حاجت ہے، مجھے کچھ عطا ہو جائے، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، مجھے کچھ عطا ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک منکر آیا جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مزار کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے اس سوالی سے کہا، اس فقیر سے کہا، تو اس داتا سے مانگ رہا ہے، یہ داتا تجھے کیا دے گا؟ تو اس داتا سے مانگ رہا ہے، یہ داتا تجھے کیا دے گا؟ تو اس منکر نے اپنے جیب سے 100 روپیہ نکالا، اس فقیر کو دے دیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر بیشتر علماء اکرام اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اس منکر نے جو داتا صاحب کو مانتا تو نہیں ہے، بہرحال جیب سے 100 روپیہ نکالا، اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا واہ داتا تیری کیا شان ہے، واہ داتا تیری کیا شان ہے، تو دلاتا بھی اور منکروں سے دلاتا ہے، واہ داتا تیری کیا شان ہے، تو دلاتا بھی ہے تو منکروں سے بھی دلاتا ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ جب منکر بھی دینے کے لیے تیار ہوئے نا، اگر اس سوالی نے یہ کہا اگر میں یہاں بیٹھتا نہیں تو تم مجھے بھی نہیں دیتا، مگر وہاں بیٹھ کر وہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طلب کر رہا تھا، مگر سوالی نے آ کر اس کی حاجت پوری کر دی۔ مگر حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی دریا راوی کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون جو غیر مسلم تھی، اس کے پاس دودھ اٹھایا ہوا تھا، وہ دودھ لے کے جا رہی تھی، ایک کافر جو جادوگر تھا اس کے پاس دودھ لے کے جا رہی تھی۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے دودھ طلب کرنے کا کہا کہ آپ مجھے دودھ دیجئے۔ اس عورت نے منع کر دیا کہ میں دودھ نہیں دے سکتی، یہ ہمارے اس جوگی کا دودھ ہے، اگر میں یہ دودھ اس جوگی تک نہیں پہنچاؤں گی ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آ جائے گا، دودھ کے بجائے ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون، دودھ کے بجائے خون آ جائے گا۔ تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کی نصیحت فرمائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے دودھ دیجئے۔ تو اس خاتون نے حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دودھ دیا۔ تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دودھ نوش فرمایا، وہ خاتون وہاں سے چلا گئی۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس عورت نے دودھ دونا تھا بھینسوں کا، تو جب دودھ دونے کے لیے بیٹھی تو بھینسوں کے تھنوں سے دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بھینسوں کے تھنوں سے دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، یہاں تک کہ گھر کے اندر جتنے برتن بھی تھے وہ سارے دودھ سے بھر دیے، مگر پھر بھی بھینسوں کے تھنوں میں دودھ باقی تھا۔ تو وہ عورت پھر حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں دودھ لے کر حاضر ہوئی، مگر جب اس جوگی کی لوگوں کی طرف سے دودھ آنا اس جوگی کے پاس بند ہو گیا، تو اس نے اپنے گارڈ بھیجا، جو اپنا چوکیدار تھا، جو اس کا سپاہی تھا، اس سپاہی کو بھیجا، دیکھ کیا ہو، یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملات کیا ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ دودھ لے کر نہیں آ رہے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ وہ سپاہی گیا حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، وہاں پر گیا اور داتا علی اجمیری کی مجلس میں بیٹھ گیا اور واپس نہیں آیا، آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا واپس نہیں آیا۔ اس جوگی نے اپنے دوسرے غلام کو بھیجا، دوسرے سپاہی کو بھیجا، وہ بھی گیا حضرت داتا علی اجمیری کی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور وہ بھی واپس نہیں آیا۔ پھر اپنے تیسرے سپاہی کو بھیجا، وہ سپاہی بھی اٹھا، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بھی گیا، وہاں جا کر بیٹھ گیا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ اب وہ جوگی حیران ہے کہ میں نے اپنا پہلا سپاہی بھیجا، پہلا چوکیدار بھیجا، وہ گیا، وہ بھی واپس نہیں آیا، میں نے دوسرا بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا، میں نے تیسرا بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا، یہ معاملات کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اب وہ جوگی خود اٹھا، میرے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ اے فقیر، تو اتنا قابل ہے تو کچھ دکھا، یہ بات کرنے کے بعد وہ جو جوگی تھا وہ ہوا میں اڑ گیا، وہ جو جوگی تھا، جادوگر تھا، وہ ہوا میں اڑا۔ تو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جوتی کو اٹھایا، وہ جوتی بھی ہوا کے اندر گئی، اس جوگی کے سر پر لگتی رہی اور وہ جوگی زمین پر آ کر گر گیا، مگر یہاں سے ہم دیکھیں بات چل رہی تھی دودھ کی،
کہ भैंसों के थनों के अंदर जो है ये खून आ जाता था, वो जादूगर करता था। मगर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान को देखिएगा, वो औरत कहती है कि पहलों से भैंसों के थनों में दूध जारी हो गया, और आज भी आपके उर्स मुबारक पर ये दूध की सबील लोग दूर दराज से आते हैं, ये दूध लेकर आते हैं। आज भी ये दूध की सबील जारी और सारी है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे नेक बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे वली मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद अपनी बातों में एतराज करते हैं, अपनी जबानें खराब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के बारे में बातें करते हैं। मगर हम यही देखें, कुरान को पढ़ें तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का भी जिक्र है। तो काश कि हमने कुरान पढ़ लिया तो फिर हम कुरान पर अमल कर लेते, तो रब्बुल जलाल हमें इस दुनिया के अंदर भी बरकत अता फरमाता और इसके सबर रब तआला हमारी आखिरत में बख्शिश फरमा देता। दुआ कि अल्लाह करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत रब तआला हम सबको हजरत सय्यदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला की सीरत तय्यबा पढ़कर इस पर अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।